بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ایک دن پھر تم پر ایسا مہربان ہوگا کہ یہ دل پھر سے مسکرانے لگے گا، اور پھر اللہ کے ایک ہی حکم سے تمہارا نصیب بدل جائے گا۔ اور سنو پیارے لوگوں، جلد ہی تمہارا رب تمہارے لیے وہ سارے راستے کھول دے گا جن کے کھلنے کی تم دن رات دعائیں کرتے ہو انشاءاللہ۔ اور پھر تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان منزلوں تک لے جائیں گی جن تک پہنچنے کا نہ تم نے کبھی تصور کیا اور نہ ہی گمان۔ اور پھر تمہیں قبولیت کے لیے تب تک انتظار کرواتا ہے جب تک تم روز تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے اللہ تک پہنچ نہیں جاتے۔ جب تم دعا کے ذریعے اپنا پہلا قدم اللہ کی جانب بڑھاتے ہو تب وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں کی حقیقت تمہیں بعض اوقات دیر سے سمجھ میں آتی ہے، مگر جب تم انہیں سمجھ جاتے ہو تو تم جان جاتے ہو کہ اس چیز کے دیر سے ملنے میں کتنی مصلحتیں تھیں کہ تم پوری دنیا سے اکیلے لڑ جاؤ۔ وقت کوئی بھی ایک سا نہیں رہتا۔ اللہ تمہیں کبھی بھی مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ وہ جب تمہیں جنگ کے میدان میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے تو طاقت بھی اتنی دے دیتا ہے۔ وہ اگر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو مت بھولو یہ وہ رحیم ہے اس سے بھی زیادہ، مگر خود کو سمیٹنے کے لیے یقین لازم ہوتا ہے۔ اور جب تم یقین رکھتے ہو تو اللہ تمہیں یوں سنبھال لیتا ہے کہ پھر تمہیں چھیڑنے کا خوف کبھی تنگ نہیں کرتا۔ پھر بھلے یہ تمہارا وجود پھر کرچی کرچی ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ تمہیں پھر سے یوں سمیٹ دے گا جیسے تم کبھی بکھرے ہی نہ تھے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جائے تو پہلے تم اس کے فیصلوں پہ راضی ہو جاؤ اور اس کے مقرر کردہ وقت کا انتظار کرو۔ جو تمہیں بے چینی میں مبتلا کرتا ہے وہی تمہارے لیے اس بے چینی سے تسکین بھی نکالتا ہے اور پھر وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں ہوتی۔ جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے تب تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان چیزوں تک لے کر جاتی ہیں جن تک پہنچنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس یقین کی پٹی ان آنکھوں پہ باندھ کر اس کے چندہ راستوں پر چل دو، پھر دیکھو اس کے ایک کن سے ہوتا کیا کیا ہے۔ تو وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں تمہارے حالات بدل دیتی ہیں، اور جب اللہ تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، بس یقین کی پٹی ان آنکھوں پہ باندھ کر اس کے چندہ راستوں پر چل دو، پھر دیکھو اس کے ایک کن سے ہوتا کیا ہے۔ آج تم صبر کر لو، کل اس کا اجر ضرور ملے گا۔ اور یقین رکھو جتنی گہری دعائیں ہوتی ہیں اتنے ہی سنہری تقدیریں ہوتی ہیں۔ اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہم یہاں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے
بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، بہت کچھ بھولنا پڑتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی مول لے کر آپ اطمینان سے کبھی نہیں رہ سکتے۔ ہم اس دنیا میں اپنی خواہشات کا پیچھا کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ناجائز خواہشات کے آگے سر تسلیم خم کرنا یا تو درد کا باعث بنتا ہے یا پھر عذاب کا۔ اللہ کی نافرمانی کبھی آپ کو ہمیشہ کے لیے خوشی نہیں دے سکتی۔ آپ کا وہ گناہ جو آپ کو ابھی خوش رکھے ہوئے ہے، آہستہ آہستہ آپ کی خوشیوں کو اور آپ کے سکون کو کھا جائے گا اور آپ کو خالی اور تنہا چھوڑ جائے گا۔ کمزور تو حالات ہیں، اللہ نہیں۔ وہ بدتر کو بھی بہترین بنانے پر قادر ہے، بس یقین رکھو۔ وہ سن لے گا تمہاری فریاد، بھر دے گا تمہارے سارے زخم۔ تم اس کی رضا میں راضی ہو کر تو دیکھو۔ وہ جبار ہے، وہ ہر اس ٹوٹی ہوئی چیز کو پھر سے جوڑ سکتا ہے جس کا جڑنا تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ تمہاری کہانی اسی لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ پھر آزمائش کے دوران اکثر اللہ اس چیز کو تم سے دور کر کے بھی آزماتا ہے تاکہ تم تڑپ اٹھو اور اسے پانے کے لیے اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ اور وہ تم نے نہیں سنا، جو رب کے قریب ہوتے ہیں ان کے اچھے نصیب ہوتے ہیں۔ اور تمہارا دل سکون سے بھر دے گا۔ تہجد کے سجدوں میں مانگی جانے والی دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں کوئی شے حائل نہیں ہو سکتی۔ جب یہ دل بے آباد اور بے چین ہونے لگے، سکون کم ہونے لگے، دم گھٹنے لگے، تو رات کے آخری پہر رب کے حضور حاضر ہو جایا کرو۔ وہ تمہارے دل کو اپنی رحمت سے آباد کر دے گا۔ ہم تو اسے سن کر بھی انسنا کر دیتے ہیں اور وہ ہماری ایک پکار پہ ہمیں تھام لیتا ہے۔ وہ جو بن کہے سن لیتا ہے، وہی میرا اللہ ہے۔ دوران سجدہ خاموشی سے بہائے جانے والے آنسوؤں کا شور اللہ کے سوا کوئی نہیں سن سکتا۔ پھر ایک روز تم ان تمام خوفناک راہوں کے بند ہو جانے پر شکر کرو گے جن پر چلنے کے لیے تم باز تھے اور اللہ نے تمہیں روک لیا۔ خدا تم پہ رحم تو کرتا ہے ہر شخص کی اصلیت دکھا کر، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تم خود پہ خود ہی رحم نہیں کرتے۔ کبھی سجدے کرتے ہوئے اللہ کو محسوس کرنا، ایسا لگے گا جیسے وہ صرف اور صرف تیرا ہے۔ اللہ کو منانے کے لیے الفاظ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ قربان جاؤں اس کی محبت کا انداز کتنا سادہ ہے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اگر ساری کائنات بھی تم سے منہ پھیر لے تو تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے
جب کچھ نظر نہیں آتا۔ اسے راضی کرنا بہت آسان ہے، ایک لمبا سجدہ اور چند آنسو۔ اللہ فرماتا ہے، ساری دنیا گھوم، دھوکے کھا، چوٹ کھا، ٹوٹ جا، پھر مجھے پکار، میں حاضر ہوں۔ پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں، جو چونٹیوں کی گئی سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے، تو تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری آہ و پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ سسکی جو زبان سے نکل کر بھی کان تک پہنچ نہیں پاتی، وہ بھی اس تک کو پہنچ جاتی ہے۔ روشنیوں میں تو سب چلتے ہیں ساتھ، مگر اندھیروں میں خدا کے سوا کون ساتھ چلتا ہے؟ جب انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے۔ کچھ ٹھوکریں گہری اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ سب کے بغیر رہ سکتے ہیں، لیکن خدا کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے۔ ایک وہی تو ہے جو نادانیوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ وہ رسوا نہیں کرتا زمانے کی طرح، وہ اپنے در پر آنے والوں کو تھام لیتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو اپنے گناہگار بندے کو بھی اپنی تلاش کی طلب لگا دیتا ہے۔ جب انسان کو دنیا کی طلب تھکا دیتی ہے تو اسی اپنی تلاش کا پتہ دے دیتا ہے۔ کتنے احسان ہیں خدا کے ہم پر، کبھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھنا۔ اللہ کی نگاہ میں تم اب بھی اس کے لاڈلے ہو، دنیا کی نظروں میں تم پھر کتنے ہی کیوں نہ گناہگار ہو۔ وہ تو انتظار میں ہے تمہارے اس سے کیا غرض کے پاکیزہ ہو یا داغدار ہو، جس کو وہ اپنی جانب لانے کا ارادہ کر لیتا ہے، اس کو پھر اس کے نصیب کی دوڑ میں الجھا دیتا ہے۔ جس کو اس نے اپنے قریب لانا ہو، اسے دنیا کی اصلیت دکھا کر باقیوں سے فاصلہ بڑھا دیتا ہے۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں میں گھر کر مر جاتے جنہیں ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ وہ تو ان کو بھی نوازتا ہے جو اس کو کبھی پکارا نہیں کرتے۔ چلتے رہیں گے قافلے میرے بغیر بھی، یہاں ایک ستارہ ٹوٹ جانے سے فلک تنہا نہیں ہوتا۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ کسی کا حال دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گناہگار کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ زندگی کو سادہ مگر خیالات کو بلند رکھو۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا کمال ہے۔ انسان کو دنیا کے کام کاج نہیں، اپنوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو،
میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ کم ظرف انسان دوسروں سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کے بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے سے اس کی خوشی دگنی ہو جاتی ہے، اور کسی کے غم میں شریک ہونے سے غم آدھے ہو جاتے ہیں۔ مخلوق کی خدمت جیب سے نہ بھی ہو سکے، اچھے الفاظ سے ضرور کر دیا کرو۔ صبر اور شکر ایسے اثاثے ہیں جو کامیابیوں کا ڈھیر انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز۔ جب آپ غلط ہو تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ ایک انسان کی دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہی سے ہو جاتی ہے، لیکن جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے زندگی کو غنیمت سمجھیں۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو، کبھی الفاظ واپسی لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگے۔ جب اللہ دل میں کوئی چیز ڈالتا ہے تو نصیب میں بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کی جگہ ضرور ڈالتا ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ کہیں سب کچھ، کہیں کچھ بھی نہیں ہے تیری تقسیم میں یا رب، کیا نہیں۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ جب آنکھیں اور دل مل کر روئیں تو دکھ ہوتا ہے، لیکن جب دل روئے اور آنکھیں اس کا ساتھ نہ دیں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، مسکراؤ تو لوگ جلتے ہیں، تنہا رہو تو سوال کرتے ہیں۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنتی ہے۔ ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے کہ ایک دن اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا۔ دشمنوں سے زیادہ وہ دوست خطرناک ہوتے ہیں جو منافق بن کر آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ اولاد کی نہیں، والدین کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اولاد کی تربیت خود بخود ہو جائے گی۔ روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے۔ اجالے بانٹنے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ لوگوں کے دکھ بانٹیے، اگر یہ نہیں کر سکتے تو ان میں اضافے کا سبب بھی نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاؤ، وہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہ تمہاری زندگی کو کیسے بکھرنے دے گا۔ نہ جانے کون سی سازشوں کا ہم شکار ہو گئے، جتنے صاف دل تھے اتنے داغدار ہو گئے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔
اگر حق کہنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر باطل کے لیے تالیاں بھی مت بجائیں۔ اے میرے اللہ، مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہے۔ خدا ہماری ان دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے جن کو ہم لفظوں میں ڈھال نہیں پاتے۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہیے، اس انتظار میں نہیں کہ وہ آپ کی نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس عقیدے سے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیے جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی لگے گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوگی۔ دعا کے لیے ہر دن ہر لمحہ بہترین ہے، لیکن جن دنوں کو اللہ نے بہترین قرار دے دیا وہ افضل ترین ہے۔ جمعے کے دن دعا کریں، اس یقین کے ساتھ کہ دعائیں سنی بھی جاتی ہیں اور قبول بھی ہوتی ہیں۔ دکھ ختم نہیں ہوتے، لیکن انسان ان کو سہتا سہتا تھک جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، اتنا چپ کہ بعض لوگ مردہ سمجھ کر ٹھوکر لگاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو، اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کرے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی ایک اس ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ بعض لوگوں کی زندگی آپ کے لیے اہم ہوتی ہے، ان کے بغیر رہا جا سکتا ہے، مگر بعض لوگ آپ کی زندگی ہوتے ہیں، ان کے بغیر صرف مرا جا سکتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویے اور سوچ میں ہے۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیے، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیے، کچھ برا بھول جائیں۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہیں آپ کی ضرورت ہے مگر قدر نہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کتاب سے سیکھیے تو نیند آتی ہے، زندگی سکھائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ زندگی کا مقصد اپنے لیے دعائیں کروانا نہیں بلکہ دعائیں لینا ہونا چاہیے۔ فاصلے اہمیت نہیں رکھتے، تعلق میں مخلصی ہونی چاہیے۔